اللہ 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 اللہ۔ خیر مجھے اس وقت آپ کو پہلی بات یہ بتانا ہے کہ یہ موسم حج کا، بولو موسم کون سا؟ حج کا اور قربانی کا، اور قربانی کا، اور قربانی میں جاؤ کہ حج میں جاؤ، ایک ابا اور ایک بیٹے، قربانی میں جاؤ تو بھی ابا اور بیٹے، حج میں جاؤ تو بھی ابا اور بیٹے، کیونکہ حج کی بنیاد ہے کعبہ، کعبہ ہے تو حج ہے، کعبہ نہ ہوتا تو حج بھی بولو نہ ہوتا، کعبہ کی بنیاد حج، اور کعبہ بنانے والے کون؟ ابا اور بیٹے، ابا کا نام حضرت ابراہیم اور بیٹے کا نام حضرت ابا اور بیٹے نے مل کر بنایا کعبے کو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے کعبے کو دیکھے، بنانے والے ایک ابا ہے جن کا نام حضرت اور ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت اسماعیل۔ تو حج کے لیے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور قربانی میں آؤ تو بھی آپ کو یہی معلوم ہوگا، ابا نے بیٹے کو لٹایا اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا، ابا ہے حضرت، بیٹے ہیں حضرت۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے میں ذبح کرنے والا، تجھے میں ذبح کرنے والا۔ خیر تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہی پر ابھی ہم کو باتیں کرنا ہے، حج قربانی، بولو حج قربانی۔ اور یہ جو قربانی کا جو حکم آیا ہے وہ دینے والے کون ہیں؟ اس لئے میں سب کو کہوں گا اگر آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ دینے کے لیے قاعدہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب حولان حول ہو جائے، حولان حول مطلب سال پورا ہو جائے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں سے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے، بولو اس کے اوپر قربانی۔ ہمارے نبی بہت ناراض ہے، جو قربانی نہیں کرے نا، ہمارے نبی بہت ناراض ہے۔ کیا فرمایا معلوم؟ تیرے اوپر قربانی واجب ہے؟ ہاں واجب ہے۔ قربانی کا جانور لایا؟ نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ ایسے ہی نہیں لایا، موڈ نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے غصے میں آ کر کہا میرا بس چلے تو تجھے عید کی نماز پڑھنے بھی نہ دوں، میرا بس چلے تو تجھے عید کی نماز بھی پڑھنے نہ دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، ہمارے نبی نے فرمایا جس کے پاس قربانی واجب اور قربانی کرنے کو تیار نہیں، کہتے وہ نہ دو کہ عید کی نماز پڑھنے مت آئے، دکھاوا ڈھوگ مت کر، جب قربانی نہیں کیا جو اصل ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کائے کو آتا ہے؟ تو ہم سب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کسی مفتی سے پوچھتے نہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور قربانی تو بہت آسان ہے، بولو بہت آسان ہے۔ تو بھائی بکرا مہنگا ہوتا ہے، بکرا مہنگا ہوتا ہے، لیکن بڑے میں بھی تو حصہ لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے؟ اللہ نے دونوں راستے آسان کر دیے ہیں۔ اور آپ میرے دوستو قربانی کا مذاق مت اڑاؤ، یہ جو بکرے کو لاتے ہو، جانور کو لاتے ہو، مذاق مت اڑاؤ میرے پیارو، اس کے پیچھے کی داستان سنو گے تو سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، بولو بیٹے کا نام، آواز سے بولو بیٹے کا نام، اور عمر کتنی میں انگلی سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، کتنی 7۔ اور وہ زمانہ موبائل کا تھا، لیپ ٹاپ کا تھا، کچھ غلط کرتے ہوں گے، اور حضرت اسماعیل غلط کیسے کریں گے؟ اللہ نے فیصلہ کیا آگے چل کر ان کو بھی تو نبی بنانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے جب نبی بنائے نا، ابھی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت اسماعیل کتنے سال کے، 7، لیکن قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نبی بنے ان سے بڑھ کے سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کے زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حضرت اسماعیل کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ابھی کتنے سال کے ہیں؟
7 سال. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. لوگ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، 7 سال کے بچے کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ قرآن نے کہا ہے یہ بھی جب بڑے ہو گئے نبی بنے، سچا بولنے والے، سچا وعدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے. اور اللہ کہتے اسماعیل میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ 2 آیت سن لو، میرے ساتھ میں پڑھو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا اسماعیل. خیر، آج میں ابا اور بیٹے کی داستان کا ایک شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ابا کون ہے حضرت؟ بیٹے کون ہے حضرت؟ ابا کو بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کیونکہ ابا کی عمر ہے 90 کے اوپر. حضرت ابراہیم کی عمر کتنی؟ 90 کے اوپر. اور بیٹے کی عمر میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اتنی محبت. اچھا یہ 7 سال کا بیٹا، ہمارے بھی ہوں گے پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوگی، نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے یہاں وہ بیچارہ 7 سال کا لڑکا یا 7 سال کی لڑکی اپنے کھیل کود میں مست ہوتے. حضرت اسماعیل کتنے سال کے تھے؟ 7 سال کے. معلوم ہے رات کو کبھی کبھی بھوک لگتی تھی. حضرت اسماعیل 7 سال کے بچہ ہے، بھوک لگے تو ان کی ماں کا نام ہاجرہ، ان کی ماں کا نام کیا؟ تو حضرت ہاجرہ بولے بھی اسماعیل اسماعیل او میرا بیٹا، بیٹا بھوک لگی کھانا کھا لو. نہیں، ابا آئیں گے پھر کھانا کھاؤں گا. بولو سبحان اللہ. پانی پی لے نہ، ابا آئیں گے پھر پانی پیوں گا. ذرا گھوم لے باہر، گھوم کے آ جا بھائی، چھوٹا بچہ ہے ذرا کھیل لے، باہر جا کے کھیل. نہیں، ابو آئیں گے تو ابو کے ساتھ کھیلوں گا. میرے دوستو کیا محبت تھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی. اتنی محبت، اتنی محبت. ایک دوسرے کے بغیر بولو کھانا نہ کھائے، ایک دوسرے کے بغیر پانی نہ پیے، ایک دوسرے کے بغیر باہر گھومنے نہ جائے. اور اچانک ایک رات اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہتے صبح اٹھو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. ارے میرا بیٹا کتنے سال کا، کیا غلطی کیا میرے بیٹے نے؟ کیا قصور کیا میرے بیٹے نے؟ میرے بیٹے نے کسی کو مارا، کسی کو دھاڑا، گالی دیا، دارو پیا، جوا کھیلا؟ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ 7 سال کا میرا بیٹا اتنا معصوم، کچھ کرنے کو کوئی گناہ نہیں کرتا. اور اللہ کہہ رہے کہ چھری چلاؤ. تو حضرت ابراہیم نے چھری نہیں چلائی. بولو چھری. حالانکہ اللہ نے کہہ دیا خواب میں. اور نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے خواب میں کہہ دیا صبح اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم نے نہیں چلائی چھری. پورا دن بھوکے پیاسے رہے اور کہنے لگے اللہ کیا قصور کیا میرے بیٹے کی؟ کوئی غلطی تو بتا دے اللہ. کوئی جواب نہیں آیا. رات کو پھر خواب آیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اپنے بیٹے کے گلے پہ. دوسرا دن بھی حضرت ابراہیم نے روتے روتے گزارا. کبھی بیٹے کو دیکھے، کبھی اللہ کو پوچھے، کبھی بیٹے کو دیکھے، کبھی اللہ کو پوچھے. اللہ کیا معاملہ؟ میرا 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، بڑی تمنا کے بعد آیا ہے، بڑی آرزوؤں کے بعد دنیا میں آیا ہے. اللہ کیا قصور کر لیا میرے بیٹے نے؟ تیسری رات کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ سنتے نہیں ہو؟ حکم ہے میرا، کل صبح بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. تو خواب میں اللہ کا قصور مت پوچھو، حکم دیکھو، حکم. بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اے میرے پیارو، وہ تیسری صبح، کون سی صبح؟ حضرت ابراہیم نے چھری لے لی، ایسے کپڑے میں چھپایا چھری کو. اسماعیل کو کہا چلو اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا نہلاؤ دھلاؤ، بچے کو نہلا دو دھلا دو. تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کچھ معاملہ تھوڑا. کہا صبح صبح کیا معاملہ؟ کہا بچے کو گھمانے لے جا رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل کو صبح صبح نہلایا گیا، دھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے. حضرت ابراہیم جیسے باہر لے کے گئے تو چونکہ ابا اور بیٹے ساتھ میں جاتے تھے تو حضرت اسماعیل دوڑے. بولو حضرت اسماعیل دوڑے. اور کیا کہا؟ ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو. آج پکڑیں گے حضرت ابراہیم، آج کھیلیں گے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا ادھر آ جا، ادھر آ جا. تو بیٹے نے کہا ابا آج کیوں پکڑا پکڑی نہیں؟ میں بھاگ رہا ہوں، آپ میرے پیچھے نہیں آ رہے. کہا بیٹا چھری لایا ہوں، تجھے ذبح کر دوں گا. آج تیری لاش پڑی ہوگی، تیرا جنازہ ہوگا، آج تجھے ذبح. تو بیٹا تو 7 سال کا بیٹا ابا کے گلے لگ گیا. کہا ابا آپ کے ہاتھ. اب
مجھے ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں کرتا، قسم پروردگار کی نہیں کرتا، مگر کیا کرو، حکم بھی اللہ ہی کا آ گیا ہے۔ حکم کس کا آیا؟ جیسے حضرت اسماعیل، پورا مجمع بولے عمر کتنی؟ 7 سال، جیسے کہا کہ اللہ کا حکم آیا، حضرت اسماعیل نے کہا ابا پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کیا فرمایا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا اب اللہ کا حکم ہے، جان دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ میرے پیارو، ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا؟ ہم لوگ تو ایک کام کر سکتے ہیں، جیسے عید کی نماز پوری ہوئی، خطبہ سنا نہیں سنا، اے لالا میرا بکرا لا میرا، اور بکرے کے نام بھی رکھتے ہیرو ہیروئن کے ساتھ۔ پھر باقاعدہ مولانا جاوید یہاں ہمارے سورت میں بکرے کو لڑواتے، کیوں؟ وہ بیٹا یاد نہیں ہے حضرت اسماعیل؟ ابھی تو میں نے آپ کو صرف شروع کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں پورا اندر ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ایک ڈیٹیل میں ضرور جاؤں گا۔ کیا ہوا معلوم؟ جب لٹانے کا وقت آیا نا بھائی، آ گیا وقت، آ گیا، حضرت اسماعیل کتنی عمر؟ لٹا دیا۔ یہ میں بیٹھا ہوں نا ایسے ایسے یوں لٹا دیا حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں۔ کہاں پہ لٹایا؟ مینا کے میدان میں، یوں لٹا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر رہے، حالانکہ چھری تیز تھی، بولو چھری، لیکن کیوں؟ ٹائم، شاید اوپر سے کوئی خبر آوے، کیونکہ چھری تیز کرتے جاوے اور کہے اللہ اللہ کیا کرنا ہے، اللہ اللہ کیا کرنا ہے، اللہ اللہ ذبح کرنا ہے، اللہ۔ معلوم ہے جب اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی، جیسے یوں چھری رکھی نا تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا نہیں، ابا نہیں۔ تو ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے بھائی؟ ذبح کر دو گے میری لاش، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ کس میں لپیٹو گے بھائی؟ لپیٹنے کے لیے چاہیے، دفن کرنے کے لیے چاہیے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا کوئی باپ کفن کا کپڑا لے کے چلا؟ آج تک کسی باپ کو آپ نے دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلا ہوئے؟ کہ کوئی رومال لے کے جاتا ہوا، اس کو پوچھے کیا، تو بولا میرے بیٹے کا کفن۔ یہاں تک آپ نے سنا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں باپ ہوں، کیا بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کر چلوں گا؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری، کہا ابا یہ رکھو، تاکہ جب مجھے ذبح کرو نا، میری قربانی کرو نا، ذبح کرو، آپ کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا ایک ایک منظر سنتے جاؤ۔ پھر لٹایا، پھر یوں لٹایا، یوں لٹایا۔ معلوم ہے علماء نے بہت پیاری بات لکھی اور ہماری عقل بھی کہتی ہے، جیسے لٹایا واپس کھڑے ہو گئے اسماعیل۔ کہا میری امی کو معلوم ہے آپ ایسا کرنے والے، کیونکہ گھر سے تو میرے کو نہلا دھلا کے نکلے نا، میری ماں نے نہلایا دھلایا، میری امی کو معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، عورت ہے، عورت کو نہیں بتایا، ورنہ بہت چلاتی چیختی، اس لیے میں بولے ان کو نہیں بتایا، نہیں بتایا، میرے کو تو گھر میں بتا دیتے، کم از کم ماں کی پیشانی کو چوم کے تو آ جاتا، ماں کے گلے لگ کے تو آ جاتا، ماں سے معافی مانگ کے تو آ جاتا، مجھے بتا دیتے کہ تیری اور ماں کی آخری ملاقات ہے۔ سوچو اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسماعیل پر۔ اور تیسرا مرحلہ جب آیا نا، وہ سب سے عجب مرحلہ تھا، جب حضرت ابراہیم نے ایسے چھری رکھی، بولو چھری رکھی، تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا نہیں، ابا ایسے نہیں، میرے کو الٹا لٹاؤ، ایسے سیدھا مت لٹاؤ، الٹا لٹاؤ۔ کہا کیوں الٹا لٹاؤ؟ کہا گردن پہ سے چھری چلاؤ، گردن۔ 7 سال کا بچہ کہتا ہے گردن سے چھری چلاؤ، کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے چھری چلاؤ گے نا، دیکھو یہاں سے، تو میں چلاؤں گا آپ روئیں گے، میں چلاؤں گا آپ روئیں گے، گردن سے چلاؤ، میرا چہرہ نہیں نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا تو صرف اللہ کی رحمت سامنے نظر آئے گی، اللہ کی قدرت سامنے نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے ایسے الٹا لٹایا، الٹا لٹایا۔ اب وہ آ گیا فائنل موقع کہ چھری ہاتھ میں ہے اور بیٹا الٹا لٹا ہوا ہے، اور اب چھری چلنا ہے، بس چھری چلنے کا ارادہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے پھر آخری مرتبہ اللہ، آخری مرتبہ اللہ، چلاؤ، بہت پیارا بچہ ہے، بہت کھیلنے والا بچہ ہے، بہت پیارا ہنستا ہے، اس کا ہنسنا یاد آئے گا،
اس کا رونا یاد آئے گا، اس کا کھانا پینا یاد آئے گا. ابا پوچھ رہے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا بہت ہاتھ کانپتا ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. آنکھوں پہ کیا کرو؟ ایک روایت میں آتا ہے آنکھوں پہ باندھی پٹی. حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی. اب اللہ نے کہا شروع کرو، جس کو قرآن نے اشارے میں فرمایا. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے چھری چلانا شروع کر دیا. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم نے وہ چھری چلانا شروع کیا. وہاں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا چھری چلے، اس سے پہلے جنت کا جانور پہلے جائے گا، اسماعیل کو ہٹا دیا جائے گا. وہ حضرت جبرائیل یوں آئے، یوں اسماعیل کو سرکایا، یوں جنت کا جانور رکھا، جنت کا دمبا رکھا. چھری چلی تو صحیح مگر جانور پر چلی، اسماعیل پر نہیں چلی. بولو سبحان اللہ. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کس پہ چھری چلی؟ آنکھ پہ. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے فرمایا پٹی ہٹاؤ. او ابراہیم میرے نبی، میرے پیغمبر، تم تو میرے دوست ہو، ہٹاؤ پٹی ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تھوڑی دیر رہنے دے، اتنا جلدی دیکھا نہیں جائے گا. ابھی پٹی ہٹے گی نا اتنا جلدی بچے کی لاش دیکھی نہیں جائے گی. اللہ نے کہا میرا حکم ہے ہٹاؤ، ابھی پٹی ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے پٹی ہٹائی تو سامنے جنت کا دمبا وہ ذبح ہو گیا. تو فوراً سوال ہوا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اینا ابنی اسماعیل، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو یوں دیکھا تو حضرت اسماعیل تو ہنس رہے. ارے بولو کونے میں. میرے جیسا کوئی باپ ہوتا نا جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے، سجدے میں گئے. کہا اللہ کچھ غلطی ہو گئی کہ تو نے مجھے فیل کر دیا. اللہ کچھ غلطی ہو گئی کہ تو نے مجھے ناکام کر دیا. میں نے تو سب کیا اللہ، جو تو نے کہا سب. ہاں کرنے میں دیر ہوئی لیکن کیا سب میں نے. تو کیا اللہ میں ناکام ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا نہ میرا ابراہیم، آج تو اتنا کامیاب ہو گیا کہ اب قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی اور تیرا نام یاد کیا جائے گا. اور اے ابراہیم اب تو راستے میں چلے گا، کوئی تجھے سلام کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن تیرا پیدا کرنے والا اللہ تجھے سلام ہی سلام کرتا رہے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ کہتے سلام سلام ابراہیم، آج تک تجھے لوگوں نے سلام کیا، اب فرشتے تجھے سلام کریں گے. پیدا کرنے والا اللہ تجھے خود سلام کرے گا. میرے پیارو اس قربانی کا ہم نے مذاق اڑایا. کیا مذاق اڑایا معلوم؟ رات کو 1 بجے رحمت اللہ بھائی 1 بجے 1:30 بجے بکرے کی منڈی میں ایوں بکرے کو یوں ہاتھ رکھتا ہے، یوں ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کے کیا بولے گا کتنا گوشت ہوگا؟ تو اس نے کہا بھائی اس میں 25 کلو ہوگا. میرے کو نہیں لگتا. تو کب سے بکرے کا ویپاری بن گیا؟ ہاتھ رکھنے کے ساتھ تیرے کو پتا چل گیا. اور کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا رہتا ہے یہاں آزاد نگر میں مسجد بلال میں اور بکرے کی منڈی میں گیا اور بکرے کا جھبڑا یوں کرتا. دانت برابر نہیں ہے. تیرے دانت کے ٹھکانے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو کب سے مفتی بن گیا؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے معلوم؟ پھر بکرا، اچھا بکرا قربانی کریں گے؟ ہاں بولو. ارے ہاں بولو. کس کے واسطے؟ نہ اللہ کے واسطے تھوڑی قربانی. ہم لوگ اللہ کے واسطے قربانی کریں. یوں بکرا لایا، ایک ادھر باندھا ایک ادھر باندھا، موبائل پہ موبائل پہ فوٹو کیوں بکرے کا؟ پھر دوست کو بھیجتا ہے، ماموں کو بھیجتا ہے، خالوں کو بھیجتا ہے، چاچا کو بھیجتا ہے. ارے وہ کیا پہلے تو میرے کو ہے نا 70,000 کے 2 بولتا تھا، وہ تو میں نے گرا کے 40 میں 2 لے کے آ گیا. تو یہ کس کے واسطے قربانی تھی؟ اللہ کے واسطے تھی. تو اللہ نے تو کب سے فوٹو نکال لیا اس کا. تیرے کو فوٹو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دیکھو اللہ کو معلوم تھا کہ قربانی میں گڑبڑ کریں گے
اسی لیے اللہ نے 8ویں پارے میں، قرآن تو کب نازل ہوا؟ بہت پہلے، 8ویں پارے میں اللہ نے لکھ دیا میرا بندہ قربانی کرنا تو میرے واسطے کرنا، ورنہ یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے کہہ دیا، اعلان کر دو، نماز ہوگی تو کس کے واسطے؟ اللہ۔ قربانی ہوگی تو کس کے واسطے؟ اچھا کمال کیا ہے معلوم؟ رات کو 1:30-2 بجے تک بکرے کی منڈی میں، ہاں بولو نا، بکرا خریدا، اور کتنے لوگ تو قرضے میں آ گئے لیکن پھر بھی 2 بکرا خریدتے۔ کیوں؟ کیونکہ آجو باجو والے بولیں گے ہر سال اس کے 2 بکرے ہوتے تھے، یہ سال لگتا گیا، کام سے گیا، اس لیے ادھر ادھر کر کے 2 بکرے لایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میری سچویشن برابر ہے، میں ابھی بھی بکرے کی قربانی کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا نالائق ہے، وہ بڑا کمبخت فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، جو قربانی کے لیے اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز۔ ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، قربانی واجب، بولو قربانی نمبر 2، قربانی، آواز نہیں آ رہی، قربانی نمبر، فجر کی نماز نمبر 1 کو چھوڑ دیا، 1 کو چھوڑ دیا، فجر کی نماز۔ یہاں بیٹھے ہوں گے نالائق کم بخت، یہاں بیٹھے ہوں گے 8 دن 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور قربانی کے دن بکرا لا اور اس کو لیٹا بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں اتنی دھمال کرتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور فجر کی نماز یہ تو ایسا ہو گیا کہ شرٹ پہنا اور پینٹ اتار دیا، کرتا پہنا اور پائجامہ نہیں پہنا، فرض چھوڑ دیا اور واجب کے پیچھے لگا۔ قربانی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ وہ نہیں پڑھنے کا۔ کون سی شریعت ہے؟ میرے دوستو، گرمی ہو رہی نا باہر؟ ارے ہاں بولو نا، بہت ہو رہی نا گرمی؟ ہاں بولو نا، گرمی ہو رہی نا؟ بہت ہو رہی ہے نا؟ گرمی ہو رہی ہے۔ کبھی اتنا سوچو، یہ گرمی کا جب یہ حال ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی فیکٹری میں آگ لگے، وہ گرمی کیسی ہوگی؟ اور اگر یہ گرمی کا یہ حال ہے تو قبر کی گرمی کیسی ہوگی؟ اور قبر کی گرمی کا یہ حال ہے تو جہنم کی گرمی کیسی ہوگی؟ اسی لیے آج ایک صحیح بات پر آ جاؤ میرے پیارے دوستو، قربانی تو کریں گے، بولو انشاءاللہ، سب پڑھیں گے قربانی۔ اللہ نے جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہیں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے کہ میرا بندہ تو قربانی کرے گا، تیری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو سمجھ لے، اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے تو یہاں چھری پھیرا، بولو بسم اللہ اللہ اکبر، خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تیری قربانی کو قبول کرے گا، لیکن شرط ہے کہ تو 5 وقت کا نہیں، بولو نا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی اور 5 وقت کا نمازی بن جا، یہاں جانور کو لیٹنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے تیری قربانی قبول ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ دیکھو یہ قربانی کے واقعے سے ہم کو اس پر آنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پورا مجمع بولے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو وہ چیز اللہ کو دو جو اللہ کو پسند، جو مصطفیٰ کو پسند، جو تیرے کو پسند، وہ چیز اللہ کو دو۔ معلوم اگر آپ قرآن کریم میں جاؤ گے، یہ پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں سورت میں، کان کھول کر سننا اور سمجھنا برابر، 4 پارے کی پہلی آیت، بھئی 4 پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے کوئی آدمی بھلا نہیں بن سکتا، کوئی آدمی نیک نہیں بن سکتا، کوئی نیکی کے کنارے کو نہیں پہنچ سکتا، کب تک؟ وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ بھائی مال سے ہم محبت کرتے، اللہ کے راستے میں دے دے۔ نماز سے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے، اللہ کو کیا دے دے؟ نماز دے دے۔
قربانی دے دے، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ اللہ، یعنی جب تو دیتا ہے نا غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب ہے، تو کیا دے؟ وہ دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے تیرے دینے میں دیر ہوگی، میرے جنت عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے کوئی بھی آدمی نیکی کے کنارے کو پہنچ جائے گا، وہ خرچ کر جس سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت۔ ہم نماز سے محبت اللہ کو دے دے، پیسوں سے محبت اللہ کو دے دے، جس سے ہم محبت کریں کس کو دے دے؟ یہ معلوم، یہ جب آیت اتری، بولو یہ آیت، ایک صحابی، آپ نے نام شاید نہیں سنا ہوگا، وہ صحابی کا نام ہے ابو دحدہ، بولو کیا نام؟ ابو دحدہ، ساتھ میں بولو ایوب، ابو دحدہ، ہاں بیچ میں ہاں، یہ صحابی، ان کے 2 باغ تھے کھجور کے، بولو کتنے باغ؟ ایوب سننا تیرے کام کی بات ہے، ان کے 2 کھجور کے باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سافلہ میں، عرب کے 2 علاقے، ایک عالیہ اور ایک سافلہ، ان کے 2 باغ ہیں، جیسے کتنے لوگوں کی 2 دکانیں ہوتی ہے، تو یہ حضرت ابو دحدہ کے 2 باغ، اس میں عالیہ والا جو باغ ہے نا اس میں 600 کھجور کے درخت، کتنے؟ 600، اور سافلہ والا بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اتنا ہائی کوالٹی کا باغ نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ آدمی بھلائی پہ پہنچے گا جو خرچ کرے گا جس سے محبت کرتا، تو ابو دحدہ نے سوچا اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو جنت ملے گی۔ تو ابو دحدہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یہ جنت میرے کو اکیلے کو ملے گی کہ فیملی کو بھی ملے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو دحدہ تجھے بھی ملے گی، تیری بیوی کو بھی ملے گی، تیرے بچے کو بھی ملے گی، لیکن وہ خرچ کر جس سے تو محبت کرتا۔ تو کہا اسی لیے تو آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے؟ اللہ کے رسول 2 باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سافلہ میں، دونوں اللہ کے راستے میں دے دیا، جو محبت کرتا تھا وہ دے دیا۔ اب آپ بھی کہہ دو کہ میرے کو اور میری فیملی کو جنت ہے، ہمارے نبی نے کہا نہیں، دونوں نہیں دینے کا، دونوں، ایک اللہ کے راستے میں، ایک فیملی کے واسطے، قربان جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں ہوتا تو لا، ہمارے نبی نے کہا نہیں، ایک فیملی کے واسطے۔ تو کیا کہا معلوم؟ جو اونچا والا ہے نا عالیہ، جس میں 600 درخت تھے، وہ اللہ کے واسطے، اور جو سافلہ والا ہے وہ میرے گھر کے واسطے۔ ہمارے نبی نے کہا قبول۔ تو کہا جنت کا وعدہ، ہمارے نبی نے کہا تیری پوری فیملی کو جنت کا وعدہ۔ ابو دحدہ وہاں سے اٹھے جیسا کسی کو خوشی ملی ہوئے نا، اور سیدھے اپنے عالیہ والے باغ میں گئے، بڑا والا عالیہ والا باغ، اس میں گئے۔ کتنے درخت تھے؟ اچھا اس میں فارم ہاؤس بھی تھا، ارے بولو اس میں، یعنی ایک بڑا مکان بنا تھا، اور وہاں پانی کی نہر بھی تھی، اور 600 درخت بھی تھے، اور اندر بیوی بھی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، اور کھجور کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے، اور بچے تھوڑی کھجور اپنے کپڑے میں ڈالے، تھوڑی منہ میں ڈالے، بیوی بھی بیٹھ کے، یہ گئے اور جا کر کہا بس 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 بس۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی اس میں سے کھجور نہیں اٹھائے گا، یہ اپنا نہیں ہے، اب یہ اللہ کا ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو کہا کہ میرے نبی نے جنت کہا۔ بیوی نے فوراً کہا اکیلے تمہارے واسطے یا ہمارے واسطے بھی؟ کہا میرے کو معلوم تھا تو یہ سوال پوچھنے والی ہے، پوری فیملی کی جنت منظور کروا کے آیا ہوں، بولو سر۔ تو بیوی کیا کرتی معلوم؟ کھڑی ہوتی ہے، جتنی کھجوریں رکھتی ہے، بچوں کے جیب میں سے کھجوریں نکالتی ہے، ایک چھوٹے بچے کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھجور بھی نکال کے رکھتی ہے، اور کہتی ہے اب یہ ہماری ملکیت نہیں، یہ اب اللہ کی ملکیت ہو گئی ہے۔ اے میرے پیارو، اے میرے پیارو،